بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مرزا صاحب السلام علیکم۔ آپ نے یا آپ کے فالوورز نے میری ایک کلپ پر کافی مزاحیہ انداز میں اس کلپ کو پیش کیا ہے۔ آپ کی ایک بات جو آپ کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہے کہ ماں تو شے کوئی نہیں، اس پر میں نے بات کی تھی، تو آپ نے یا آپ کے فالوورز نے، آپ کے شاگردوں نے اس کو مذاقیہ انداز میں کافی اس پر اونچ نیچ کی ہے۔ تو دیکھیں، آپ کی اپنی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ ماں تو شے ہی کوئی نہیں اور میں دودھ نہیں بخشاؤں گی، اور پھر یہ ہے کہ تم تو اپنی چکروں میں تھی، اللہ نے اولاد دے دی۔ ان الفاظ پر آپ نے غور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی نیت جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے۔ آگے آپ نے کہا ہے کہ میرا ایک پورا بیان ہے، بیان کا تسلسل ہے کہ اس میں نے کہا ہے کہ اگر بعض والدین جو ہے والدہ ہونے کی اس سے مطلب یہ ہے کہ بلیک میل کرتی ہے کہ میں والدہ ہوں، اس لیے تم نے اگر داڑھی رکھی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ اس طرح کی آپ نے باتیں کی ہیں۔ بے شک ہوگی آپ کی تقریر، لیکن تقریر میں جو حصہ قابل اعتراض ہوتا ہے ظاہر ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے جس انداز میں والدات ماؤں کے لیے جو انداز تکلم اختیار کیا ہے، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ ٹھیک ہے، جو والدین اس طرح کرتے ہیں واقعی غلط ہیں، اس کے بارے میں تو صحیح حدیث موجود ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں پر اللہ کی، خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ اگر والدین داڑھی نہ رکھنے کا، پردہ نہ کرنے کا، نماز میں نہ جانے کا، یا اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے کا کوئی اس طرح کے کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو حکم موجود ہے کہ ان کی بات نہیں ماننا ہے، اللہ کے رسول کی بات آگے ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح یعنی استہزاء آنا انداز میں، اس طرح ان کی توہین آمیز انداز میں آپ اس بات کو پیش کریں کہ جی ماں تو شے کوئی نہیں، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی خواہش پوری کی اور میدان میں آگے۔ یہ دراصل اس ذہنیت کو سپورٹ ہوتی ہے آپ کی ان باتوں سے کہ جن کا یہ موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ والدین کا ہم پر کیا احسان ہے، ہم پر کیا حق ہے، انہوں نے اپنی خواہش پوری کی اور ہم میدان میں آ گئے۔ انجینئر صاحب، آپ بھی، آپ کے فالوورز کو بھی میں یہ عرض کروں گا، دست بستہ قرآنی تعلیمات کو مذاق نہ بنائیں۔ دیکھیں، اس طرح کے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا صریح ارشاد موجود ہے، بلکہ اگر وہ مسلمان ہیں تو الگ بات ہے، اگر غیر مسلم بھی ہیں تو اللہ کا حکم ہے سورہ ارشاد کے، سورہ لقمان کے اندر، کہ وہ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، آگے کیا فرمایا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اگر وہ والدین تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کریں، جاہداک، تو آپ کیا کریں، فلا تطعہما، ان کی یہ بات نہ مانیں، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھائی رکھو، ان کی خدمت کرو، ان پر خرچ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین بالفرض غلط ہیں، ناسمجھ ہیں، بے دین ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی ہیں، تو ان کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی ان باتوں سے کس کو سپورٹ مل رہا ہے؟ ان بے دینوں کو، ان دین بیزار اولاد کو، ان ملحد لوگوں کو، ملحد پڑھے لکھے لوگوں کو جو کہ کہتے ہیں والدین کی کیا حیثیت ہے۔ وہی بات نا آپ کے یہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے کہ انہوں نے تو اپنی خواہش پوری کی، اپنی چکروں میں تھے آپ کے الفاظ، تو اللہ نے اولاد دے دی۔ یہی کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو اپنی خواہش پوری کی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا یہ جو انداز ہے، آپ کا یہ جو طریقہ ہے، اس سے لوگوں کو غلط گائیڈ ملتی ہے۔ تو انجینئر صاحب، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا انداز ٹھیک کریں، لیکن چونکہ آپ تو ایک خاص مہم کے تحت نکلے ہوئے ہیں، لوگوں کو آپ نے گمراہ کرنا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آپ نے اسی کلپ میں کیا فرمایا، صحابہ تو تھے ہی 3، کیا مطلب ہے؟ یہ تو شیعوں کا موقف ہے کہ 5 صحابہ کے علاوہ سارے گمراہ ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، یا مرتد ہو گئے تھے۔ تو کیا آپ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں
صحابہ تو تھے ہی 3، آپ کے الفاظ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی صحابہ تو بہت سارے، 1 لاکھ سے اوپر تھے صحابہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی یا شہادت ہوئی، 1 لاکھ سے اوپر ہیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ تو تھے ہی 3؟ تو اس لیے انجینئر صاحب آپ سے ہمارا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کی ان شرارتوں سے اختلاف ہے، آپ کی ان قرآنی غلط تشریحات سے اختلاف ہے، اور آپ کی ان نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جو اسلوب بیان ہے، انداز بیان ہے، الفاظ کا چناؤ ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟ اس لیے ہماری اس کلپ کو جس انداز میں آپ نے پیش کیا ہے آپ کے فالوورز نے، تو آپ کی بھی اس کے اندر اپنے وہ موجود ہیں ریمارکس، تو بہرحال آپ اپنے آپ کو درست کر لیں، اور صحابہ کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، اسی طرح والدین کے بارے میں اپنا کنسپٹ کلیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو راہ حق پر چلنے کی اور علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ انجینئر ہیں، اپنا کام کریں، انجینئر والا پلمبری کا کام کریں، آپ کا یہ میدان نہیں ہے، اس لیے علماء کو چھوڑیں۔ آپ نے استہزاءً یہ بھی کہا کہ ہم نے کہا علماء حق کی اتباع کریں، تو آپ نے اس پر بھی مذاق کیا ہے، اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں۔